السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آج کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا۔ تو جناب، آج میں آپ کو ایک ایسی خاتون کے بارے میں بتاؤں گی جو نہایت ہی ذہین، مدبر، زیرک اور نیک تھیں۔ ان کی ظاہری خوبصورتی اور خوبصورتی کی پورے علاقے میں دھوم تھی۔ وہ بہت بہادر تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ ان مشکل ترین حالات میں دیا جب لوگ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر پر اس وقت یقین کیا جب سب انہیں جھٹلا رہے تھے۔ وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آج آپ کو کس اعلیٰ شخصیت کی حامل خاتون کے بارے میں بتاؤں گی۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ تو بچوں، سیدہ خدیجہ بنت خویلد قریش کے ایک ممتاز خاندان بنو اسد بن عبد العزیٰ بن قصی سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد خویلد بن اسد، والدہ فاطمہ بنت زائدہ، دو بھائی حزام اور عوام اور ایک بہن ہالہ تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا شمار قبیلے کے سرکردہ افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ مکرمہ کے معروف اور امیر ترین تاجر تھے۔ وہ وسیع کاروبار اور شرافت کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ سیدہ خدیجہ عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ وہ جس معاشرے میں پیدا ہوئیں، پلی بڑھیں، جوان ہوئیں، وہ کفر اور شرک سے بھرا پڑا تھا۔ مکہ کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ شعر و شاعری کا دور دورہ تھا اور وہ لوگ اپنے خاندان کے کارناموں پر فخر کیا کرتے تھے۔ مگر اس ماحول میں بھی چند گھرانے ایسے تھے جو اس سب سے متنفر تھے۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابو ہالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہند بن ابی ہالہ عطا کیے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام ہند تھی۔ ان کی وفات کے بعد آپ کی شادی عتیق بن عابد عبداللہ مخزومی سے ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد وہ بھی فوت ہو گئے۔ اس زمانے میں بیوہ یا مطلقہ کی شادی عدت گزرتے ہی کر دی جاتی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ سیدہ خدیجہ کے والد نے، جو کہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور ان کے بیٹے ابھی زندہ نہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنا کاروبار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دیا۔ آپ نے اپنی تمام دولت اس کاروبار میں لگا دی اور نہایت احسن انداز سے اس کو جاری رکھا۔ اس وقت یمن اور شام میں 2 تجارتی منڈیاں لگتی تھیں۔ گرمیوں کے موسم میں عرب کے لوگ بصرہ اور شام اور سردیوں میں یمن کا رخ کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے کاروبار کے لیے اچھے، سمجھدار اور ایماندار تاجر کی ضرورت تھی جو ان کے لیے کاروبار کر سکیں۔ اس وقت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار مکہ مکرمہ کے سچے اور ایماندار تاجروں میں ہونے لگا تھا۔ ہر طرف ان کی دیانت اور شرافت کا چرچا تھا۔ تو جب حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا تو انہیں پیغام بھیجا، کیونکہ اپنے کاروبار کے لیے انہیں ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی۔ سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وہ ان کا مال تجارت شام لے جائیں گے تو وہ ان کو دوسروں کی نسبت 2 گنا منافع دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے ان کا یہ پیغام قبول کر لیا۔ تو جناب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کا مال تجارت لے کر جب ملک شام روانہ ہوئے تو سیدہ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے بہت متاثر ہوا اور ان کے گن گانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور سلیقہ شاعری کی بدولت تمام سامان تجارت 2 گنا منافع پر فروخت ہو گیا۔ جب قافلہ واپس مکہ مکرمہ آیا تو میسرہ نے حضرت خدیجہ کو سفر کے حالات، منافع کی تفصیلات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کے بارے میں بتایا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 گنا منافع دیا، حالانکہ وہ 2 گنا منافع کا وعدہ کر چکی تھیں۔
سیدہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری، اعلیٰ ظرفی، دانائی اور اعلیٰ اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ ان سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عرب معاشرے میں عورتوں کا اپنی شادی کا پیغام خود بھجوانا کوئی معیوب بات نہ تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو ان کے گھر بھیجا۔ نفیسہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا پیغام پہنچایا کہ خدیجہ بنت خویلد آپ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ سے رشتہ داری کا تعلق تو پہلے ہی موجود تھا۔ قریش کا گھرانہ تو اصل میں ایک ہی تھا۔ سردار قصی پر جا کر بنو ہاشم اور بنو اسد مل جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھپھی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب سیدہ خدیجہ کی بھابھی تھیں۔ چنانچہ آپ نے قدرے غور کے بعد اپنی آمادگی کا اظہار کیا اور اپنے اس فیصلے سے اپنے چچاؤں کو آگاہ کیا۔ وہ لوگ خوشی خوشی نکاح کے لیے سیدہ خدیجہ کے گھر روانہ ہوئے۔ سردار ابو طالب نے یہ نکاح پڑھایا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ ابو طالب نے 500 طلائی درہم کے عوض اس مبارک جوڑے کو رشتہ ازدواج میں منسلک کیا۔ نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہیں قیام پذیر رہے۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قاسم سے نوازا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو قاسم تھی۔ بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ قاسم کی وفات کے چند ہی برسوں میں وقفے سے سیدہ خدیجہ کے ہاں 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ پیدا ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ گھر سے ستو اور پانی لیتے اور مکہ سے کم و بیش 3 سے 4 کلومیٹر دور حرا نامی پہاڑ کے ایک غار میں تشریف لے جاتے اور کئی روز تک وہاں پر قیام پذیر رہتے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے اور کائنات کا مشاہدہ کرتے۔ اس کے پیچھے کار فرما قدرت پہ غور کرتے۔ جب زیادہ راہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے آتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے ضروری کام سر انجام دیتے اور مزید کھانا لے کر غار حرا پر چلے جاتے تھے۔ بچیوں کی دیکھ بھال، پرورش اور تربیت کی ذمہ داری سیدہ خدیجہ نے لے رکھی تھی۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو نہایت احسن انداز سے سر انجام دیا۔ گھر کا ماحول نہایت عمدہ اور مثالی تھا۔ انہوں نے کبھی اپنی دولت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ ان کی ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو نبوت کے کچھ آثار نمودار ہونا شروع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سچا ہو جاتا۔ جب جبرائیل امین پہلی وحی لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں غور و فکر میں مشغول تھے۔ فرشتے نے آپ سے کہا پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے آپ کو زور سے پکڑا اور دبایا جس سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ دوسری بار پھر فرشتے نے کہا پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر پکڑا اور زور سے دبایا اور چھوڑ دیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ تیسری بار پھر فرشتے نے کہا اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ اس نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ وحی کا آنا، فرشتے کا آپ کو 3 بار دبانا اور اس سے تکلیف ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ الفاظ پڑھتے ہوئے گھبراہٹ کی حالت میں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گھر پہنچتے ہی آپ نے سیدہ خدیجہ سے کہا مجھے چادر اوڑھا دیں۔ سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سارا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ اس موقع پر سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہایت خوبصورت انداز میں تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم
اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ سچ بولتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، عاجز لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور ناداروں کو کما کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اخلاق کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور شرف سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ نابینا تھے اور اس وقت بہت ضعیف تھے۔ وہ گزشتہ الہامی کتابوں توریت، زبور، انجیل کے ماہر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سارا ماجرا بیان کیا۔ ورقہ یہ سب سنتے ہی بول اٹھے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش میں قوی ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ ساری گفتگو سنتے ہی سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور رسالت کی تصدیق کی۔ جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی چاروں بیٹیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح بچوں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام قبول کرنے والی پہلی مسلمان خاتون تھیں۔ وہ اپنے عمدہ اور خوبصورت کردار کی وجہ سے طاہرہ کے نام سے مشہور تھیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت اکیلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی جب سارے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخم کھا کر اس حال میں گھر تشریف لاتے کہ جسم پتھروں سے لہو لہان ہو چکا ہوتا اور پاؤں زخمی ہو چکے ہوتے، تو سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم رکھتیں، تسلی دیتیں، آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتیں، چہرے سے گرد و غبار صاف کرتیں، زخموں پر اپنا دوپٹہ پھاڑ کر رکھتیں۔ تو دیکھا آپ نے ان حالات میں بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے کا کردار کتنا مثالی تھا۔ سیدہ خدیجہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، آپ کے لیے کھانا بناتی تھیں اور آپ کے سامنے پیش کرتی تھیں اور اپنی اولاد کی تربیت کرتی تھیں۔ مکہ مکرمہ میں اسلام کے خلاف جب شدید کشمکش جاری تھی، انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک اور بیٹے سے نوازا۔ ان سخت حالات میں عبداللہ کی پیدائش والدین کے لیے نہایت خوشی کا باعث تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی، جس سے اسلام کے دشمنوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ سیدہ خدیجہ کے لیے اپنے بیٹے کی وفات کا صدمہ بہت بڑا تھا، مگر ان عظیم خاتون نے اپنی زبان سے صرف اور صرف کلمہ شکر ادا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی رہیں۔ نبوت کا 7واں سال تھا۔ مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان والوں کے ساتھ وہاں منتقل ہو گئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ درد کی ساتھی، ناز و نعم میں پلنے والی سیدہ خدیجہ ہی تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ شیب ابی طالب کا عرصہ کوئی تھوڑا نہ تھا، یہ 3 سال کی طویل مدت تھی جو اس خاندان نے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ گزاری، گرمی، فاقہ کشی کا سامنا کیا۔ بالآخر یہ بائیکاٹ 3 سال بعد ختم ہوا۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد جلد ہی سردار ابو طالب اور سیدہ خدیجہ وفات پا گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان المبارک 10 نبوی کو فوت ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی رفاقت 25 سال تھی۔ اس سارے عرصے کے دوران آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ ایک ایسا شرف تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی دوسری اہلیہ کے حصے میں نہیں آیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے بارے میں اس قدر عزت اور رشک کا اظہار نہیں کیا جس قدر حضرت خدیجہ کے بارے میں کرتی تھی، حالانکہ وہ میری شادی سے پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بکثرت یاد فرماتے تھے۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ خدیجہ کا ذکر سن کر غیرت آ گئی۔ میں نے کہا، آپ ایک بوڑھی سرخ مسوڑوں والی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے بدلے ایک بہترین جوان عورت عطا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: نہیں عائشہ، ایسا نہیں ہے، مجھے خدیجہ سے بہتر عورت نہیں ملی۔ جب لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا تو اس نے صدق دل سے اقرار کیا، جب لوگوں نے تکذیب کی تو اس نے دل کھول کر میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مالی تعاون سے انکار کیا اس نے مجھ پر اپنا مال و دولت نچھاور کیا۔ دوسری بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا اور خدیجہ سے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ حضرت خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور وفا کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ان کی سہیلیوں سے حسن سلوک کرتے تھے۔ جب بکری ذبح کرتے تو سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر گوشت بھیجتے تھے اور فرماتے تھے یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس سالن یا کھانے کا ایک برتن لا رہی ہیں، جب وہ لے آئیں تو انہیں ان کے رب اور میرے طرف سے سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ نہایت اعلیٰ اور بلند تھا۔ اللہ رب العزت ان کے مقام اور درجات مزید بلند فرمائے، آمین، اور ہمیں ان کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق دے۔ دیکھا آپ نے حضرت خدیجہ کس قدر اعلیٰ اخلاق و کردار کی مالک تھی۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسا اعلیٰ اخلاق و کردار ادا کرے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی قسط بہت پسند آئی ہوگی۔